فیلڈ مارشل عاصم منیر کا چین کا سرکاری دورہ، بیجنگ میں چین کی اعلیٰ سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی پیپلز لبریشن آرمی کے پولیٹیکل کمشنر جنرل چین ہوئی سے ملاقات۔ پیپلز لبریشن آرمی کے ہیڈ کوارٹرز آمد پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کا پرتپاک استقبال۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل کی چین کے نائب صدر اور خارجہ وزیر سے بھی ملاقات۔ سی پیک میں تعاون اور جغرافیائی اور سیاسی چیلنجز پر بات چیت، باہمی تعاون پر اطمینان کا اظہار، خود مختاری، مختلف شعبوں میں تعاون اور علاقائی استحکام سے متعلق امور پر بھی گفتگو ہوئی۔ تاجکستان کے چیف آف جنرل اسٹاف کا جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹر کا دورہ، جنرل ساحل شمشاد مرزا سے میجر جنرل سید زودہ کی ملاقات، علاقائی سلامتی کی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو۔ ISPR کے مطابق معزز مہمان نے پاک افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا، دہشت گردی کے خلاف افواج کی قربانیوں کا اعتراف کیا۔ حکومت نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے دہشت گرد اکاؤنٹس کی بندش کا مطالبہ کر دیا، غیر ملکی سوشل میڈیا کمپنیوں کو ملک میں دفاتر کھولنے کی دعوت۔ پاکستان نے ڈیجیٹل دہشت گردی کے خلاف عالمی تعاون کی اپیل کر دی۔ وزیر مملکت داخلہ طلعت چودھری نے کہا، پاکستان نے دہشت گردی سے منسلک سوشل میڈیا کے سینکڑوں اکاؤنٹ کا پتہ لگایا۔ دہشت گرد تنظیمیں سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوانوں کی بھرتی کر رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پر دہشت گردی سے متعلق 2417 شکایات زیر غور ہیں۔ حکومت ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے معاملے میں کسی طور غافل نہیں، وزیراعظم شہباز شریف نے پیش رفت کے لیے وزیر قانون کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ڈاکٹر عافیہ کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی سے ملاقات، کہا کمیٹی فوزیہ صدیقی سے رابطے میں رہتے ہوئے درکار ممکنہ معاونت کے لیے کام کرے گی۔ وزیراعظم نے حکومت کی طرف سے ہر ممکن قانونی اور سفارتی مدد فراہم کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے PTI کے سابق صوبائی صدر اور سابق صوبائی وزیر نوابزادہ محسن علی خان کی ملاقات۔ نوابزادہ محسن علی خان اپنے بیٹے شہریار اور کئی ساتھیوں سمیت پاکستان مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے۔ وزیر اعظم نے نوابزادہ محسن علی خان کا نون لیگ میں شمولیت کا خیر مقدم کیا، کہا امید ہے آپ خیبر پختونخوا میں نون لیگ کی پالیسیوں کو فروغ دینے اور عوامی روابط بڑھانے کے حوالے سے اپنا فعال کردار ادا کریں گے۔ وفاقی حکومت کی ادارہ جاتی اصلاحات اولین ترجیحات میں شامل، معیشت کی ڈیجیٹلائزیشن، سرکاری اداروں کی رائٹ سائزنگ اور حکومتی اداروں میں میرٹ پر ماہرین کی تعیناتی کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں۔ وزیراعظم کی زیر صدارت تکنیکی ماہرین کی تعیناتی اور سرمایہ کاری پر جائزہ اجلاس۔ شہباز شریف نے واضح کیا، ماہرین کی تعیناتی کے حوالے سے میرٹ اور شفافیت پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ صدر مملکت آصف زرداری سے سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کی ایوان صدر میں ملاقات، دو طرفہ تعلقات کے فروغ، تجارت، معیشت اور ثقافت پر تبادلہ خیال۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا، پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات مشترکہ عقیدے اور باہمی اعتماد پر مبنی ہیں۔ دو طرفہ تعاون کو مزید وسعت دینا دونوں ممالک کے لیے مفید ہے۔ سعودی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کار دوست ماحول سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی ملاقات، پاک امریکہ تعلقات اور مختلف شعبہ جات میں ممکنہ تعاون پر بات چیت، تجارت اور اقتصادی روابط کے فروغ، سرمایہ کاری سمیت اہم شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال، انسداد دہشت گردی اور علاقائی تعاون کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا، پاک بھارت کشیدگی کے دوران صدر ٹرمپ کا کردار اور کاوشیں لائق تحسین ہیں، پاک امریکہ تعلقات میں مزید وسعت اور استحکام کے خواہاں ہیں۔ پاکستان ایک امن اور ترقی پسند ملک ہے، دشمن کو ہماری قومی یکجہتی کی وجہ سے ہمیشہ مایوسی کا سامنا ہوگا۔ DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی لاہور میں مختلف مذاہب کے نمائندوں اور نوجوانوں کے ساتھ خصوصی نشست، شرکاء نے DG ISPR کا پرتپاک استقبال کیا۔ DG ISPR نے بنیانی مرسوس میں کامیابی کو پوری قوم کی اجتماعی کامیابی قرار دیا، کہا پوری قوم بغیر کسی مذہبی امتیاز کے ہر مشکل اور ہر دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی صورت کھڑی ہو کر فتح یاب ہوتی ہے۔ طلباء و طالبات نے آپریشن بنیانی مرسوس کی تاریخی فتح پر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا۔ پاکستان نے اسرائیلی پارلیمنٹ کی جانب سے مقبوضہ مغربی کنارے پر خود مختاری کے غیر قانونی دعوے کو مسترد کر دیا۔
ترجمان دفتر خارجہ نے اسرائیلی اقدام کو بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی اور فلسطینیوں کے حقوق کی سنگین پامالی قرار دے دیا۔ عالمی برادری سے اسرائیل کو جواب دہ بنانے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کروانے کا مطالبہ۔ کہا اسرائیلی اقدامات فلسطینی سرزمین کے تسلیم شدہ حیثیت تبدیل نہیں کر سکتے۔ یہ اقدام فلسطینی حقوق اور عالمی اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ سینٹ میں اسرائیل کے خلاف مذمتی قرارداد منظور۔ قرارداد سینیٹر پلوشہ خان نے پیش کی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ مغربی کنارے سے متعلق اسرائیلی قرارداد ناجائز ہے۔ یہ اقوام متحدہ اور جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیلی اقدام علاقے میں امن کے خلاف ہے۔ عدالتی نظام میں مصنوعی ذہانت کے استعمال پر غور کر رہے ہیں کہ قومی جوڈیشل پالیسی اہمیت کی حامل ہے۔ ملک بھر میں جوڈیشل نظام کی بہتری کے لیے دورے کیے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا تقریب سے خطاب۔ کہتے ہیں جوڈیشل اکیڈمی میں افسران کو تربیت فراہم کی گئی۔ ماڈل ٹرائل کورٹس کے قیام پر بات کر رہے ہیں۔ مقررہ وقت میں کیسز کا حل ہونا چاہیے۔ عدالتی معاملات کو 2 شفٹوں میں چلانے کا معاملہ بھی زیر غور ہے۔ قبل از گرفتاری ضمانت مسترد ہونے کے بعد فوری گرفتاری ضروری قرار۔ سپریم کورٹ نے عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہ ہونے سے متعلق اہم فیصلہ جاری کر دیا۔ سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرنے سے گرفتاری نہیں روکی جا سکتی۔ عبوری تحفظ کوئی خودکار عمل نہیں، عدالت سے باقاعدہ اجازت لینا ضروری ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ خان آفریدی کی سربراہی میں 4 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری۔ درخواست گزار وکیل کی جانب سے درخواست واپس لینے پر عدالت نے اپیل نمٹا دی۔ لاہور کے 9 مئی مقدمات میں ضمانت منسوخ ہونے کے معاملے پر بانی پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ علیمہ خان نے انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی میں درخواست دائر کر دی۔ موقف اختیار کیا۔ بانی پی ٹی آئی سے وکالت نامے دستخط کرانے ہیں جس میں جیل انتظامیہ رکاوٹ پیدا کر رہی ہے۔ اگست سے پہلے سپریم کورٹ میں ضمانت کی درخواستیں دائر کرنا چاہتے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ بانی پی ٹی آئی کو بھی جیل روکار کے ذریعے سمن جاری کر دیے گئے۔ مقدمے کی سماعت جوڈیشل مجسٹریٹ سہیل رفیق نے کی۔ تحریری فیصلہ بھی جاری کر دیا۔ عدالت نے مقدمے کی آئندہ سماعت کے لیے 30 جولائی کی تاریخ مقرر کر دی۔ حماد اظہر نے ممکنہ گرفتاری کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ حماد اظہر عدالت کے سامنے پیش ہو کر ضمانت کی درخواست دیں گے۔ ایکس پر پیغام میں حماد اظہر نے لکھا، بے گناہ ہوں اور جعلی پرچوں کا نشانہ ہوں جن کا کوئی سر پیر نہیں۔ اس سلسلے میں عدالت سے رجوع کروں گا، انصاف طلب کروں گا۔ مل گیا تو اللہ کا شکر ادا کروں گا، نہ ملا تو استقامت اور صبر سے مزید جبر برداشت کروں گا۔ پی ٹی آئی رہنماؤں شاہ محمود قریشی، اسد عمر، اعظم سواتی کی عبوری ضمانتوں میں توسیع۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں 9 مئی جناح ہاؤس، عسکری ٹاور حملہ اور تھانہ شادمان نظر آتش سمیت دیگر مقدمات میں عبوری ضمانت پر سماعت۔ عدالت نے پی ٹی آئی رہنماؤں کی عبوری ضمانت میں 19 ستمبر تک توسیع کر دی۔ آئندہ سماعت پر ملزمان کی عبوری ضمانتوں پر دلائل طلب۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں سیاسی جماعت کو سائیڈ لائن کرنا ملک کے لیے اچھا شگون نہیں۔ بدقسمتی سے مذاکرات کا عمل آگے نہیں بڑھ سکا۔ جمہوریت کی بالادستی کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ پی ٹی آئی تشدد کی سیاست پر یقین نہیں رکھتی۔ پی ٹی آئی کے تمام لوگوں نے برداشت کیا۔ میں سمجھتا ہوں اب ہمیں بہتری کی طرف جانا چاہیے۔ پی ٹی آئی کے پاس احتجاج کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا۔ سابق وفاقی وزیر اسد عمر کی انسداد دہشت گردی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ کہا تحریک انصاف کے لوگوں کو سزائیں ہو رہی ہیں۔ جن لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں ان سب کو ذاتی طور پر جانتا ہوں۔ جب یہ تمام لوگ اوپر عدالت میں جائیں گے تو انصاف ملے گا۔ پاکستان کی سیاست میں یہ تمام لوگ تشدد کی سیاست کرنے پر یقین نہیں رکھتے۔ سرکاری اور حکومتی عہدیداروں کو بیرون ملک سے ملنے والے تحائف کے معاملے پر شفافیت لانے کے لیے حکومت نے توشہ خانوں کو ڈیجیٹلائز کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ڈیجیٹل ریکارڈ کے لیے انوینٹری اپلیکیشن تیار کر لی گئی۔ اپلیکیشن محکمہ داخلہ پنجاب کے اشتراک سے تیار کی گئی۔ کابینہ کمیٹی نے توشہ خانہ قواعد کے لیے سفارشات کو حتمی شکل دے دی۔
گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر اور چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی ملاقات۔ گورنر پنجاب نے چیئرمین سینٹ کو مقدمات سے بری ہونے پر مبارکباد اور پھولوں کا گلدستہ پیش کیا۔ سلیم حیدر نے کہا پیپلز پارٹی کے رہنماؤں اور کارکنوں نے ہمیشہ بہادری سے مقدمات کا سامنا کیا۔ صدر زرداری سمیت پی پی قیادت اور کارکنوں کو سیاسی انتخاب کا نشانہ بنایا گیا۔ ہم نے ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا۔ چیئرمین سینٹ نے سردار سلیم حیدر خان کی بحیثیت گورنر پنجاب کارکردگی کو سراہا۔ کہا گورنر پنجاب نے صوبے میں کارکنوں میں نئی سیاسی روح ڈال دی ہے۔ گورنر پنجاب کی پارٹی کے لیے خدمات قابل ستائش ہیں۔ گلگت بلتستان میں سیلابی ریلے سے تباہی مچ گئی۔ گلگت سے غزر اور دیامیر تک ہر چیز تہس نہس۔ کلاؤڈ برسٹ سے 9 افراد جاں بحق ہو گئے، 12 افراد تاحال لاپتہ۔ بابو سر میں متعدد گاڑیاں ریلے میں بہہ گئیں، 500 سے زائد مکانات اور 12 کلومیٹر سڑک بھی تباہ ہوئی۔ واٹر چینل روڈ اور املاک کو شدید نقصان پہنچا۔ چلاس کے علاقے میں سیلاب میں 2 بچے بہہ گئے۔ دیامیر کے ضلع تانگیر میں شدید سیلاب کی وجہ سے بازار، پاور ہاؤس اور مواصلاتی نظام متاثر۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر کے دفاتر کو بھی نقصان پہنچا۔ پی ڈی ایم اے پنجاب نے مانسون بارشوں کے 5ویں اسپیل کا الرٹ جاری کر دیا۔ ترجمان کے مطابق 28 اور 31 جولائی کے دوران پنجاب کے بیشتر اضلاع میں مانسون بارشوں کی پیش گوئی۔ اسلام آباد، مری، گلیال، چکوال، جہلم اور منڈی بہاؤالدین میں بارش کی پیش گوئی۔ لاہور، شیخوپورہ، سیالکوٹ، فیصل آباد، اوکاڑہ، خانیوال اور دیگر شہروں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے کی صوبے بھر کے کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ لاہور، راولپنڈی، گوجرانوالہ اور فیصل آباد میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ پنجاب میں مانسون بارشوں نے تباہی مچا دی۔ جہلم، لیا اور چکوال سمیت مختلف مقامات پر دیہات سے پانی کی نکاسی نہ ہو سکی۔ جہلم میں پانی گھروں اور ڈیروں اور اسکولوں میں داخل ہو گیا۔ فصلوں کی تباہی اور مویشیوں کے چارے کی بربادی نے علاقے کے لوگوں کو شدید پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ متاثرین بے بسی کی تصویر بن گئے۔ راجن پور کے پہاڑی علاقے میں موسلادھار بارش کے بعد سیلابی نالے کاہا سلطان میں 30,000 کیوسک پانی کا ریلا گزر رہا ہے۔ سانحہ چلاس میں جاں بحق ہونے والی ڈاکٹر مشل فاطمہ کے 3 سالہ بیٹے عبدالہادی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ عبدالہادی کو آہوں اور سسکیوں کے ساتھ اپنی والدہ کے پہلو میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ کے موقع پر فضا سوگوار رہی، ہر آنکھ اشکبار نظر آئی۔ شہریوں نے واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ سانحہ میں زخمی ہونے والے ڈاکٹر سعد لودھرا میں زیر علاج ہیں۔ پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری۔ وزیراعلیٰ پنجاب کا نواز شریف، وزیراعظم اور ان کی معالی ٹیم کو خراج تحسین۔ مریم نواز نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری کو تاریخی اور خوشائن قرار دیا۔ کہا الحمدللہ آج عالمی ادارے بھی پاکستان کی معیشت کے استحکام کو تسلیم کر رہے ہیں۔ ایس اینڈ پی کی کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری مدبرانہ قیادت اور معاشی بصیرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ریٹنگ میں بہتری ملک کو مسلم لیگ نون کی قیادت کی شب و روز محنت کا ثمر ہے۔ جاپان نے سندھ کو ایک خوبصورت تحفہ اسپتال کی صورت میں دیا ہے جو آئندہ سال سے اپنا کام شروع کر دے گا۔ جاپان کی حکومت اور عوام کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ یہ صوبائی حکومت کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا جام شورو میں افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا 18ویں آئینی ترمیم کے بعد کچھ بڑے اسپتال سندھ حکومت کو منتقل کیے گئے۔ صوبے بھر میں صحت کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے ورلڈ بینک کے اعلیٰ سطح کے وفد کی ملاقات۔ مختلف ترقیاتی منصوبوں اور جاری تعاون پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ نے سیلاب 2022 کے دوران ورلڈ بینک کی معاونت کو سراہا۔ تعلیم، صحت، زراعت، انفراسٹرکچر اور سماجی تحفظ میں تعاون کو اہم قرار دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا متاثرہ خاندانوں کی بحالی، شفافیت اور خواتین کو بااختیار بنانا حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ سندھ حکومت کا یوم آزادی کی تقریبات بھرپور، منظم، پرجوش اور تاریخی انداز میں منانے کا فیصلہ۔ سینئر وزیر شرجیل میمن کی زیر صدارت یوم آزادی اور مارکہ حق کی تقریبات کے انتظامات سے متعلق اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ سرکاری عمارات، سڑکوں، بسوں، ٹرینوں، مارکیٹوں اور دیگر عوامی مقامات کو قومی پرچم،
रोशनी और बैनर से सजाने का फैसला। शर्जील मेमन ने कहा 14 अगस्त और मार्का हक की मुनासिबत से होने वाली तकरीबात सिंध हुकूमत के विजन का अक्कास होंगी। पाकिस्तान के पहले ऑनलाइन खवातीन पुलिस स्टेशन का क़याम, खवातीन के लिए खुसूसी हेल्प लाइन का इजरा भी कर दिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद से सिटी हेडक्वार्टर का दौरा किया, मोबाइल ऐप का इफ्तिताह भी किया। IG अली नासिर रिजवी और उनकी टीम के इक़दामात को सराहते हुए कहा, खवातीन और कमज़ोर तबकों को फौरी मदद की फराहमी के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को फ़ाल बनाया जाए। सिंध हुकूमत का बड़ा इकदाम, कराची की सड़कों पर पार्किंग फीस मुकम्मल खत्म कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक शहर खैर की तमाम सड़कों पर चार्ज पार्किंग फीस लेने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद होगी। पार्किंग फीस अब सिर्फ प्लाजा, प्लॉट्स या मखसूस काउंसिल्स के मखसूस इलाकों में ली जाएगी। सिंध हुकूमत का कोई भी इदारा पार्किंग फीस वसूल नहीं कर सकेगा। गैर कानूनी तौर पर शहरियों से पार्किंग फीस लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान में शरह सूद 31 जुलाई से 10.5 से 10% होने का इम्कान। गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेर सदारत मालियाती पॉलिसी कमेटी का इजलास आइंदा बुध को मुनक्किद होगा। पाकिस्तान में तवील अरसे बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का पॉलिसी रेट 100 बेसिस पॉइंट से 150 बेसिस पॉइंट तक कम होने का इम्कान। माहिरीन इक़्तिसादियत का कहना है 30 जून को होने वाले रवा माली साल 2025-26 की पहली मालियाती पॉलिसी कमेटी मोहतात फैसले करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर ज़राई ग्रेजुएट्स के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम का दूसरा फेज शुरू। 2000 एग्रीकल्चर ग्रेजुएट इंटर्न्स को माहाना 60,000 रुपये स्कॉलरशिप दी जाएगी। BSc एग्रीकल्चर और BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करने वाले तलबा इंटर्नशिप प्रोग्राम के अहल होंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा है, एग्रीकल्चर इंटर्नशिप प्रोग्राम से न सिर्फ काश्तकारों की मावनत की जाती है बल्कि नौजवानों को बाइज़्ज़त रोजगार भी मिल रहा है। पंजाब में किसान कार्ड प्रोग्राम ने कामयाबी के नए रिकॉर्ड कायम किए। ग्रीन ट्रैक्टर और ट्यूबवेल सोलराइजेशन प्रोग्राम भी कामयाबी से जारी है। लाहौर हाई कोर्ट ने गंदम की कीमत मुकर्रर न करने से मुतालिक दरख्वास्त का फैसला सुना दिया। पंजाब हुकूमत को कीमतें मुकर्रर करने से मुतालिक कानून पर अमल दरामद का हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने महकमा ज़राअत की गंदम की फी मन अखराजात की रिपोर्ट को भी फैसले का हिस्सा बना दिया। फैसले में कहा गया है, महकमा ज़राअत की रिपोर्ट के मुताबिक गंदम की फी मन लागत 3,533 रुपये है। सरकारी वकील के मुताबिक कीमतों के तयन के लिए कानून बना दिया गया। जस्टिस खालिद इसहाक ने सदर किसान बोर्ड ज़फ़र हुसैन की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाया। मुल्क में खुर्दनी तेल और घी पर अवाम से 175 रुपये फ़ी किलो इजाफी वसूली का इंकशाफ। विफाकी हुकूमत ने मामले का नोटिस ले लिया। इक़्तिसादी राबता कमेटी के इजलास में मुसाबकती कमीशन के जरिए घी और कुकिंग ऑयल इंडस्ट्री में कातिल की तहकीकात शुरू कराए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक आलमी मार्केट में कुकिंग ऑयल की कीमतों में 25% तक कमी हुई। पाक फौज के बहादुर सिपाही सूबेदार लियाकत अली शहीद की 4थी बरसी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। वतन की मोहब्बत में जान निछावर करना पाक फौज के जवानों की पहचान है। ज़िला गुजरांवाला से ताल्लुक़ रखने वाले बहादुर सिपाही ने 25 जुलाई 2021 को आज़ाद कश्मीर में ड्यूटी के दौरान शहादत का अजीम मर्तबा हासिल किया। उनकी कुर्बानी न सिर्फ पाक फौज बल्कि पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। सूबेदार लियाकत अली शहीद की ये कुर्बानी आने वाली नस्लों के लिए मशाल राह की हैसियत रखती है। फ्रांस का तारीखी कदम, रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम करने का फैसला कर लिया। फ्रांसीसी सदर ने फैसले का बाज़ाब्ता ऐलान सितंबर में जनरल असम्बली के इजलास में करने का इंदिया दे दिया। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास के नाम खत शेयर कर दिया। कहा, पायदार और मुंसिफाना अमन के हुसूल के लिए रियासत फ़लस्तीन का क़याम नागुज़ीर है। फ्रांस इस तारीखी और उसूली मौक़िफ़ की बुनियाद पर फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करेगा। मशरिक़ वुस्ता को फौरी जंगबंदी, तमाम यरग़मालियों की रिहाई और गज़ा के अवाम के लिए बड़े पैमाने पर इंसानी इमदाद की अशद ज़रूरत है। फ्रांस के फ़लस्तीन को तस्लीम करने के ऐलान पर अमरीका बरहम हो गया। इसराइल भी आग बबूला हो गया। सिफाती महाज पर हलचल, आलमी रद्दअमल ने नई बहस छेड़ दी। अमरीका ने फ्रांसीसी सदर की फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के मंसूबे को मुस्तरद कर दिया।
امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنی پوسٹ میں لکھا، جلد بازی میں کیا گیا فیصلہ حماس کی فتح اور 7 اکتوبر کے متاثرین کے منہ پر تھپڑ ہے۔ یہ لاپرواہی پر مبنی فیصلوں صرف حماس کے پروپیگنڈے کو تقویت دے گا اور اس سے امن کو دھچکا لگے گا۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت جاری، فضائی اور زمینی حملوں میں 62 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ شہید ہونے والوں میں امداد کے حصول کی کوشش کرنے والے 19 افراد بھی شامل۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق قحط اور غذائی قلت سے مزید 2 افراد شہید ہو گئے۔ بھوک سے مرنے والوں کی تعداد 115 ہو گئی۔ غزہ کے لیے امداد لے جانے والے جہاز سے رابطہ منقطع، اسرائیلی ڈرون حملے کا خدشہ۔ فریڈم فلوٹیلا کولیشن کی تصدیق، کہا جہاز جو غزہ کے اسرائیلی ناکہ بندی توڑنے اور متاثرہ لوگوں تک امداد پہنچانے کے مشن پر روانہ ہوا تھا، اب کسی بھی قسم کے مواصلاتی رابطے میں نہیں۔ تنظیم نے عالمی برادری اور میڈیا سے اپیل کی ہے کہ وہ اس معاملے پر آواز بلند کریں اور اسرائیل پر دباؤ ڈالیں۔ پی ایس ایل کے 2 ماہ گزرنے کے بعد واجبات کلیئر نہ ہو سکے، انتظامیہ پر 30% ادائیگیاں واجب الادا، ملکی اور غیر ملکی کھلاڑی ناراض، پی ایس ایل انتظامیہ سے ناراض۔ فرنچائز نے کئی مرتبہ پی ایس ایل مینجمنٹ سے رابطہ کیا، پی ایس ایل مینجمنٹ نے 1 ہفتے میں مسئلہ حل کرانے کی یقین دہانی کرا دی۔ اور ویسٹ انڈیز کے خلاف ون ڈے اور T20 کی سیریز کے لیے پاکستانی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا۔ سیریز میں 3 T20 میچز اور 3 ون ڈے کھیلے جائیں گے۔ محمد رضوان ون ڈے کی ٹیم کے کپتان، جبکہ شاہین آفریدی اور بابر اعظم ون ڈے اسکواڈ کا حصہ ہوں گے۔ قومی ٹیم 27 جولائی کو امریکہ پہنچے گی۔ T20 سیریز 31 جولائی، 2 اور 3 اگست کو کھیلی جائے گی۔ ون ڈے انٹرنیشنل میچز 8، 10 اور 12 اگست کو شیڈول ہیں۔